بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت اہم باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ میری درخواست ہے کہ آپ پلیز اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ممکن ہے کہ آپ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کچھ مل جائے۔ پاکستان کے سیاست میں پاکستانی میڈیا کا کردار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے اور میں اس پہ قائم ہوں۔ جن صاحب کا جی چاہے وہ آ کے مجھ سے ڈبیٹ کر لیں۔ ماشاء اللہ جمہوریت، آمریت، فسطائیت، کرپشن، تمام اچھائیاں برائیاں جتنی بھی ہیں ان کا سرخیل یہی پاکستانی میڈیا ہے، اور ان لوگوں نے اتنا خطرناک کارٹل بنایا ہوا ہے پچھلے قریب 20 سال سے۔ مجھے تو ان کوٹھیوں کا بھی مطلب لاہور میں تو مجھے پتہ ہے کہ کس کوٹھی میں اور کون بندہ ہے جہاں پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ناشتے ہوتے ہیں، ہر اتوار کو ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ تو ہوتی ہے مشترکہ، جس میں اور یہ سارے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو دگڑ پھگڑ ہیں۔ اگر کوئی عمران خان والا ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھا ہے، اگر کوئی نواز شریف والا ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھا ہے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہے، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھا ہے۔ اور ان سب کا جو اوپر موچا بیٹھا ہوا ہے، جو اوپر زکوٹا جن ان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی لاہور کے تو صافی جانتے ہیں، اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو چاہیے پوگو کھیلے۔ ناظرین کرام، ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو ایک خبر سننے کو ملتی ہے۔ آج وزیر اعظم نے فلانے صحافیوں سے میٹنگ کی، آج انہوں نے کالم نگاروں کو بلایا، آج انہوں نے، اور یہی پھر چیف آف آرمی سٹاف کا ملتا ہے، انہوں نے آج میٹنگ کی، آج انہوں نے فلاں سے میٹنگ کی، آج انہوں نے فلاں سے میٹنگ کی۔ وہ یار، آپ نے اپنا ملک پاکستان، اپنی فوج، اپنی فارن پالیسی، اپنی ڈپلومیسی ان کے مشورے پہ چلانی ہے، جبکہ خود آپ کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ دار ملازم ہے دوسری ایجنسیوں کے۔ خیر رہنی ہو، کل عمران خان نے بھی اپنا چیف آرمی سٹاف کے بعد یہ میٹنگ ایک طلب کر لی تھی، افطاری پہ ان کو بلا لیا تھا جرنلسٹوں کو، اور آگے تو مخصوص ٹولہ ہوتا ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی میٹنگ ہو چکی تھی، اور باجوہ صاحب تشریف لے گئے تھے، تو اس کے بعد ان کی انٹری ہوئی ہے۔ جب یہ گھسے اندر تو جب جولی موڈ میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ان ایک دو صحافیوں سے جو جنرل باجوہ کی میٹنگ میں تھے پوچھا کہ کیا گپ شپ ہوئی پھر آپ کی، مطلب ایسے لائٹ موڈ میں۔ انہوں نے بتایا کہ جناب وہ تو کشمیر کے معاملے میں بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے اور تجارت ہونی چاہیے، یہ دیکھا جائے گا بعد میں، ہاں جی، کیا باقی معاملات کو، لیکن یہ کہ ہم اس کو بھلائیں گے تو جیسے پہلے تقریر جنرل صاحب نے کی تھی، اس میں کہا تھا کہ کشمیر کو ہم کو یہ چھوڑ تو نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم اسی پہ پھنسے رہیں اور معاملات کو آگے نہ بڑھائیں۔ جس پر عمران خان نے قدرے غصے میں ہے، انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انڈیا سے تجارت کرنے کا۔ پہلے تو بات یہ ہمارے پاس ہے کیا انڈیا کو دینے کے لیے، لینے کے لیے ہے نا سارا کچھ، تو نرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا 370 وہ نہیں ہٹاتا، ہم نہیں بات کریں گے انڈیا کے ساتھ۔ بالکل ڈفر کیا انہوں نے جنرل باجوہ کی پالیسی سے۔ اور یہ میری زندگی میں، میری 35 سالہ صحافتی زندگی میں پہلا موقع میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر پالیسی پر حکومت کا سٹینڈ آرمی سے زیادہ سخت ہو۔ یعنی آرمی تو کچھ ریلینٹ ہو گئی ہے نا، کچھ سافٹ کارنر انہوں نے کر لیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس کی وجہ، اس کی پرائم منسٹر مودی کی کرونا ڈپلومیسی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ انٹرنیشنل پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، یا امریکہ کی جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں ان میں سے ون آف دیم ہے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، جیسے
پہلے تو ایل او سی پہ انڈیا کا خود یہ کرنا، سیز فائر کرنا اور آپ کا اس پہ ایگری کرنا، اس کے بعد حیرت انگیز طور پر انڈیا کا اپنی اسٹرائک فورسز بھی وہاں سے نکال لینا اور دسمبر سے آج تک ایک خلاف ورزی بھی ایل او سی کی نہ کرنا، یہ ناقابل فہم باتیں ہیں۔ یہ سمجھ، میں تو اس کو میریکل ہی کہوں گا اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح پاکستانی انٹیلیجنس جو سربراہ ہیں، ان کا انڈیا کے انٹیلیجنس جو ان کے عزیز ڈوال یا را کے جو ڈی جی ہوں گے، ان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کرنا۔ بیک ڈور میں ہم نے یہ تو سنا تھا ڈپلومیٹ آپس میں ملتے ہیں یا کوئی اور بچ میں بچولے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ڈائریکٹ انٹیلیجنس اداروں کی میٹنگ، یہ میری زندگی میں بھائی میں نے تو پہلی مرتبہ سنا، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال عمران خان نے اس سے ڈیفر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، میں تو نہیں کرتا۔ اور یہ سیدھی بات یہ ہے کہ میرا خیال عمران خان جو ہے وہ تنگ آ گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جیسے یہ میں عجیب طرح کی مثال دینے لگا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ سن کے۔ وہ جو تھے نا، وہ بلوچ لیڈر جو تھے بگٹی، وہ ان کی عمر قریباً میرے خیال 80+ ہو گئی تھی، اور ایک ان کی ٹانگ جو تھی نا وہ موو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ بلوچوں والا انہوں نے کر کے، اور ان کو بڑا شوق تھا کہ ہسٹری میں اپنا نام لکھاؤں، انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم زبانی تو ہزاروں بیان دیں، مجھے پکڑتے ہی نہیں، نہ کوئی غداری کا مقدمہ بنتا ہے نہ کچھ بنتا ہے، اور سوئی گیس کو بھی مجھے جو حصہ برابر مل رہا ہے، تو کوئی بڑا ہی کام کروں، کوئی تاریخ میں نام لکھاؤں اپنا، میں اور کتنا جی لوں گا، میں مطلب جسری مرضی خوراکیں کھا لوں، اور 5-10 سال ہوں گے زندگی کے، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے، تو میں کیوں نہ جیسے وہ ان کا وہ جنرل شروف جس کو کہتے ہیں، اور وہ مری شری جو تھے، اس طرح کا کوئی میں کام کر کے جاؤں یہاں پہ۔ اس بندے نے پولیس اس کے ساتھ فوج کے ساتھ پنگا لے لیا، انجام آپ کو موجود ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں بری طرح پھنس گیا ہوں، ذلیل بھی ہوں گا، کم از کم اپنی ساکھ تو بچاؤں، تو وہ اب جان چھڑوانا چاہتا ہے، اپنا اس سسٹم سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اب وہ اس بری طرح جھگڑا ہوا نا، جب آپ چوروں میں کے گروہ میں شامل ہو جائے نا، ڈاکوؤں کے، تو پھر اپنی مرضی سے آپ اس گروہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنی مرضی آنے میں البتہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آپ شامل ہو یا نہ ہو، لیکن چھوڑ نہیں سکتے آپ اس کو اپنی مرضی سے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جرنلسٹ نے عمران خان ایک جرنلسٹ سے پوچھا، انت کو کہا کہ میری تو بہت مطلب مجبوری ہے، اب یہ بشیر میمن کی سٹیٹمنٹ ہے، میں نے کبھی یہ کوئی بات نہیں کہی، نہ اس کا یہ مینڈیٹ ہے کہ یہ وہاں پہ فائل کرے گا، کیس کرے گا ان پہ عدالت میں، اور ریفرنس ان پہ دائر کرے گا۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں نے صرف اس کو کہا تھا کہ آصف باجوہ پاکستان جو خواجہ آصف جو ہے پاکستان کے وہ رہے ہیں وزیر دفاع، تو اس بندے کو کامہ کیوں اس نے لیا تھا؟ تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ آخر ڈیفینس منسٹر کو معمولی چیز تو نہیں ہوتا، ملک کے راز ہوتے ہیں اس کے پاس۔ اس انکوائری کے لیے میں نے کہا تھا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں اس کو کہا ہے کچھ کہا، اور نہ یہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ نہ میں نے کبھی قاضی فائزی صاحب کا اس سے کہا، نہ میں نے خاندان کا کہا، یہ جو ہے شہباز شریف خاندان کا کہا، نہ میں نے پی پی کا کہا، نہ میں نے کوئی، یہ سب اس بندے نے اپنے پاس سے باتیں کی ہیں، اور کیوں کی ہیں یہ میں جانتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو لائے ہیں سامنے۔ اس اثناء میں شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے ٹوچ دے دیا کسی نے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ تو پھر ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا عمران خان کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے تو اس کو رہا نہیں کیا، جنہوں نے کروایا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ فکرے ہیں جو اپنے آخری دور میں نواز شریف کہا کرتے ہیں، یا بے نظیر محترمہ کہا کرتی تھیں، یا آصف زرداری کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو کھاتے تو ان کے پڑتے ہیں، لیکن وہ کروائے اور طرح سے جاتے ہیں۔ اب یہ سیدھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہاں پہ تاثر یہ دیا ہے کہ اس کی شدید ٹینشن ہے جنرل باجوہ کے ساتھ،
اس گفتگو سے تو یہی اندازہ ہوا ہے، اور جو آج ان کا انٹرویو بھی چھپا ہے۔ اچھا جی، ایک جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے مطلب وعدے یہ کر کے کچھ آئے تھے، تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو عمران خان نے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے چاہیے تھا جب میں منتخب ہوا تھا نا تو میں فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ دیتا اور عوام سے کہتا کہ جی میں تو اس مینڈیٹ کے ساتھ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، میں تو ساری زندگی بلیک میل ہوتا رہوں گا، اور میں بلیک میل ہو رہا ہوں، تو کہنے لگا کہ یہ مجھے چاہیے تھا یہ کہنا، میں نے افسوس کہ یہ بات نہیں کی جس کا مجھے آج پچھتاوا لگا ہے۔ اور اب عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے، اب عمران خان چاہتا ہے کہ اس کو اتنا سکوپ ملے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے اور اس پہ کوئی الزام بھی نہ آئے۔ انہوں نے ایک بڑی شاندار یہاں خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، یہ ترین اینڈ کمپنی کے جو آگے چمچے کڑچھے ہیں، تو راجہ ریاض نے مجھے کہا کہ جی آپ ایسا کریے، اس نے 3 ججوں کا نام لیا کہ ان کا بینچ بنا دیا انکوائری کے لیے کہ کیس غلط ہے یا صحیح ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، میں تمہاری مرضی کے ججوں کا بینچ بنا دوں گا، یا میں بنا سکتا ہوں؟ تو اس طرح اس ملاقات میں عمران خان نے 2 میسیج دیے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح سے بلیک میل ہو رہا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اندر باہر سے جو ہے وہ رگڑا جا رہا ہے، اور میں اپنی جان اس سسٹم سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری تو بڑا کلیئر میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی آگے اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے جس طرح کے پچھلے حکمران کر دیا کرتے تھے، خواہش کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ناظرین کرام، میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں، آپ جانتے ہیں میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں نہیں کسی میں شامل۔ میں اپنی انفرادی حیثیت میں بات کرتا ہوں جو بھی بات کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی پکی سمجھ آ گئی ہے اب عمر کے اس حصے میں کہ یہ جو ہمارے پچھلے حکمران تھے، یہ میں آپ کو کلائمیکس جو ہے نا اس سٹوری کا اس پہ لایا ہوں۔ پلیز یہ میرا فقرہ زندگی بھر یاد رکھنا۔ پچھلے حکمرانوں نے کرپشن اس لیے کی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یار ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے برسر اقتدار آئے ہیں، تو ہماری حیثیت تو ان کے ملازموں جتنی جیسی بھی نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی نسلوں کا مستقبل تو بنا جائیں۔ تو انہوں نے اندھا دھند کرپشن کی، انہوں نے پاکستان کو نوچ کے کھایا۔ لیکن بڑی خطرناک بات کہنے لگا ہوں، ہوشیاری یہ کی کہ ملک ریاض کی طرح ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور کرنلز کی ایک فوج ظفر موج کو اپنے ساتھ رکھا ہوا، ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔